لوگوں نے جو فواد چودھری کی ٹی وی پہ پرفارمنس دیکھی ہوئی ہے بڑی سکیپٹسزم تھی. لوگ کہتے جی آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیریسلی لے رہے ہیں, فواد چودھری کو آپ نے بنا دیا. لیکن ایک اچھا کیپٹن ہمیشہ اس کو پتا ہوتا ہے کس پلیئر کو کس نمبر پہ کھلانا ہے. اور میں بالکل فواد چودھری آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری جس کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتا تھا, آپ نے جس طرح کا جنون اور پیشن دکھایا ہے اس منسٹری کے لیے, میں آج آپ کو داد دیتا ہوں. اس کے بعد میں جو آج میں پہلی دفعہ نسٹ آیا ہوں, اور مجھے میں یہ شرمندہ ہوں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ماشاءاللہ کتنا زبردست کام اس یونیورسٹی میں ہے. جنرل نوید آپ کو میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں, لیکن مجھے جنرل باجوہ نے بتایا کہ آرکیٹیکٹ اس کے جنرل پاشا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جنرل شجاعت آپ کو جنرل شجاعت نے آپ کو آپ کی ویژن کو, اور ہر چیز دنیا میں ایک ویژن سے شروع ہوتی ہے. پہلے ایک انسان ایک سوچ لے کے آتا ہے, ایک تصور کرتا ہے کسی چیز کا, اور پھر اللہ نے انسان کو وہ طاقت دی ہے. وہ اللہ نے ہمیں جب اشرف المخلوقات بنایا تو ہمیں کسی کو اندازہ نہیں کہ اللہ نے ہمارے میں کتنی طاقت دی ہے. لیکن جو چیز آپ پکچر کر سکتے ہیں, جس چیز کا آپ تصور کر سکتے ہیں, اللہ نے آپ سب میں وہ طاقت دی ہے کہ آپ وہ اچیو کر سکتے ہیں. پہلے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر صرف بریفلی کہہ دوں کہ مجھے جب فواد چودھری نے 60s سے شروع کیا تو میری زندگی تقریباً پاکستان کے برابر ہے, اور میں نے پاکستان میں جو وہ ہوپ تھا اور جو آپٹمزم تھی اور جو کانفیڈنس تھا ہمارے میں, وہ بھی میں نے فیز دیکھا ہے. اور میں نے وہ فیز بھی دیکھا ہے جدھر ہم پھر نیچے آئے اور ہمارا سیلف اسٹیم چلی گئی, ہمارا کانفیڈنس چلا گیا, ایک ڈپینڈنسی سنڈرم آ گیا کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, جو بھی ہوگا وہ امپورٹ ہی کرے گا, باہر سے آئیڈیاز بھی امپورٹ کریں گے. وہ جب قوم اپنا سیلف کانفیڈنس اور سیلف بلیف کھو بیٹھتی ہے, پھر وہ محتاج ہو جاتی ہے دوسرے آئیڈیاز اور دوسری قوموں کے. تو جو 60s کے اندر یہ بات جو فواد چودھری نے کی, ہمیں وہ یاد ہے اسکول کے دنوں میں جو کانفیڈنس تھا پاکستانیوں میں. آپ یقین کریں, جب میں پہلی دفعہ ہندوستان کرکٹ کھیلنے گیا تو ہمیں ایسے ٹریٹ کیا گیا کہ ہم ایک سپیریئر کلچر ملک سے ہیں. ایک کمپلیکس تھا ہندوستان میں, جب میں کرکٹ کھیلتا تھا شروع میں, ان کو پاکستان کا کمپلیکس تھا. ہم اپنے آپ کو ایک کانفیڈنس تھا, سیلف بلیف تھا ہمارے میں, اور اس کی بہت بڑی وجہ ایک میریٹوکریسی کا کلچر تھا پاکستان میں. جو ہماری بیوروکریسی تھی وہ سارے ایشیا میں سب سے بہترین مانی جاتی تھی. جو ہمارا سول سروس کا امتحان تھا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے بیچ میں, وہ سب سے مشکل امتحان تھا اور میرٹ پہ تھا. اور جو 60s میں ڈیولپمنٹ ہوئی وہ کسی نے باہر سے آ کے نہیں کی, وہ ہمارے اپنے سسٹمز تھے, ہمارے ادارے تھے, مضبوط تھے. اور پاکستان کے اندر یہ جو کانفیڈنس تھا وہ اس ڈیولپمنٹ میں سے آیا. بڑے بڑے پروجیکٹس ہوئے پاکستان میں. اور انفارچونیٹلی یہ جو میرٹ کا سسٹم جیسے جیسے نیچے گیا,
اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو پوٹینشل تھا اس سے بہت نیچے چلا گیا. تو میں آج آپ کے سامنے 3-4 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ یہاں فیکلٹی بھی ہے اور فیکلٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوالٹی کس طرح کی ایجوکیشن دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس نسٹ کے ہیں، آپ پریولیج اسٹوڈنٹس ہیں. پاکستان کی یونیورسٹیز میں سے جو ٹاپ یونیورسٹی آج نسٹ ہے اس کے آپ اسٹوڈنٹس ہیں. تو آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیں، اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ جتنا آپ کو نوازتا ہے اتنی آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے. یہ سوچیں نا، پاکستان میں ہماری اس وقت جو سچویشن ہے تعلیم کا، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. کوالٹی میں بھی پیچھے چلے گئے ہیں، لٹریسی میں بھی پیچھے چلے گئے ہیں. لیکن جو آپ اس انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو پاکستان میں سب سے زیادہ کوالٹی ہائر ایجوکیشن مل رہا ہے. یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے. تو میں اس کے اوپر پہلے بات کروں گا، اور اینڈ میں پھر میں یہ جو آج بہت بڑا کام کیا گیا، سائنس اور ٹیکنالوجی پارک پہلی پاکستان میں جو آپ نے بنائی، یہ بہت بڑی کام ہے، اور انشاءاللہ یہ ریپلیکیٹ کریں گے ہم پاکستان کے اور بھی انسٹیٹیوشنز کے اندر. دیکھیں، سب سے پہلے جو ہیومن پوٹینشل ہے، ایک انسان کا پوٹینشل ہے، وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ سب سے پہلے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی زندگی کی ویژن کیا ہے، کیا خواب دیکھتے ہیں آپ زندگی کا. میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو بھی آپ پکچر کر سکتے ہیں اپنے ذہن میں وہ پاسبل ہے. انسان نے جتنی بھی چیزیں کی، چاند پہ گیا، جتنی بھی چیزیں کی، یہ سائنس فکشن کی جو 70s میں فلمز بنتی تھی، وہ آج انسان اچیو کر چکا ہے. کیونکہ اللہ نے جو آپ کی پاور دی ہے آپ میں، وہ جو پاور ہے آپ کے اندر، یاد رکھیں فرشتوں کو کہا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو، اور اللہ نے جب شیطان نے ریوولٹ کی تو اللہ نے شیطان کو کہا کہ تمہیں نہیں پتہ میں نے اس انسان کو کیا کیا نالج دی ہے، پاور دی ہے. نالج پاور ہوتی ہے. تو ہم دنیا میں سے گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بن سکتے تھے اور ہم کیا رہ جاتے ہیں. وہ مولانا رومی کی ایک بڑی زبردست سینگ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو زمین پہ. انسان میں بڑا پوٹینشل دیا اللہ نے. تو سب سے پہلی چیز، آپ کا پوٹینشل اچیو کرنے کے لیے آپ کو ایک بڑی خواب چاہیے، ویژن چاہیے. جتنی بڑی آپ کی ویژن ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کدھر تک پہنچیں گے. جو ویژن ہوتی ہے، بڑی ویژن، یہ یاد رکھنا، وہ اپنی ذات سے بڑھ کے ہوتی ہے. جو بھی آج تک دنیا کی تاریخ میں بڑا انسان بنا ہے، وہ ہمیشہ اپنی ذات سے نکل کے بنا ہے. کوئی دنیا کی تاریخ کسی امیر آدمی کو نہیں جانتی. بڑے بڑے امیر آدمی آئے، اربوں پتی آئے، کھربوں پتی آئے. دنیا کی تاریخ اس کو جانتی ہے جس نے اس پیسے سے انسانوں کے لیے کچھ کیا. آج ایک دنیا میں بڑا نام ہے بل گیٹس. آپ بل گیٹس کو دیکھیں تو وہ واقعی بڑا انسان ہے. اتنا بڑا پیسہ جمع کر کے، بنا کے، اپنی صلاحیت سے، اس نے اپنی زندگی کے اوپر بڑا کم پیسہ خرچ کرتا ہے اپنی نیڈز کے مطابق، لیکن وہ سارا پیسہ خرچ کر رہا ہے انسانیت کے لیے. ہمارے یہاں پولیو پروگرام کے اوپر وہ کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے. اس کو امریکہ میں بیٹھ کے کیا فکر ہے کہ پاکستان میں پولیو ہے. یہ ہوتے ہیں بڑے انسان. گنگا رام کو لوگ یاد کریں گے، لاہور میں پیسے والا آدمی تھا، ہاسپٹل بنا گیا. سب سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ بڑا انسان کی بڑی ویژن، اور بڑی ویژن ہمیشہ اپنے سے نکل کے ہوتی ہے، انسانوں کے لیے ہوتی ہے. اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، دنیا صرف ان کو یاد رکھتی ہے. جب آپ ایک بڑی ویژن رکھتے ہیں،
اس کے بعد بڑا امپورٹنٹ ہے ایک چیز سمجھنا، جو آپ کی ویژن ہو وہ بڑی تب ہے جب وہ آپ کا دل اس ویژن کو مانتا ہے. یہ ہمیشہ کلیش رہے گا آپ کے ذہن میں، دماغ میں اور دل میں. جو معاشرہ ہے وہ آپ کے مائنڈ کو ڈکٹیٹ کرے گا کہ معاشرہ کہے گا جی یہ ایک دور ہوتا تھا سول سرونٹ بنو، پھر ہوتا ڈاکٹر، پھر انجینئر. آپ کو معاشرہ ڈکٹیٹ کرتا ہے ایک ٹرم. اور دوسری آپ کا دل کرتا ہے. ہمیشہ اپنے دل کو فالو کرو، کیونکہ جو پیشن ہوتا ہے نا، جنون، وہ صرف دل میں ہوتا ہے. اور میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اگر ٹیلنٹ اور جنون کا مقابلہ ہو، زیادہ ٹیلنٹ بھی ہو لیکن جنون اس کو ٹیلنٹ کو ہرا دے گا. کیونکہ جنون آپ کو پروپیل کرتا ہے. آپ 14 گھنٹے 16 گھنٹے کام کر سکتے ہیں جب آپ کو کسی چیز کا جنون ہو. لیکن جو دماغ سے چلتے ہیں اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دل جو ہے یہ ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے. بڑے لوگوں کی، بڑے جو کام کرتے ہیں ان کے دل ڈرائیو کرتے ہیں ان کو. پھر جب آپ ایک بڑی خواب کو چیز کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں ڈال لیں، یہ پلیز یاد رکھیں، کامیابی کا سب سے بڑا یہ راز ہے کہ پھر آپ کشتیاں جلا کے جاتے ہیں. آپ کا کوئی پلان بی نہیں ہوتا. ابھی ایک پلان بی ہوا تھا، وہ سی ہوگا، پھر زیڈ چلا جائے گا. دیکھیں، جو ہیومن پوٹینشل ہے آپ کا، جب آپ کشتیاں جلا دیتے ہیں، جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب کوئی واپس نہیں جانا، تب آپ کے اندر سے وہ پوٹینشل نکلتا ہے. جو ہیومن پوٹینشل ہے وہ نکلتا تب ہے جب آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں. جتنا زیادہ چیلنج کریں گے اتنا آپ کے اندر سے طاقت نکلے گی. لیکن وہ تب آپ چیلنج کریں گے جب یہ آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ کوئی واپس جانا نہیں ہے. جب جو لوگ سنگل مائنڈڈلی اپنی ویژن اور اپنے ڈریم کے پیچھے نہیں جاتے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. کیونکہ جب وہ کمپرومائز کرتے ہیں اپنی ویژن پہ، پھر کمپرومائز کی کوئی اینڈ نہیں ہوتی. ایک دفعہ آپ اپنی ویژن سے پیچھے اتر جاتے ہیں، آپ کم چیز ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، پھر آپ مسلسل نیچے جاتے رہتے ہیں. کامیابی کا راز سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک فیصلہ کرتے ہیں اور جو دل آپ کا فیصلہ کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد آپ ہر کوشش کرتے ہیں، پھر آپ ایکسپیکٹ کریں جتنا آپ نے اوپر زندگی میں سوچا جانے کا، اتنی آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ نیچے گریں گے. زندگی جو ہے وہ جب آپ بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ سائیکلز میں جاتی ہے زندگی. کبھی زندگی اسٹریٹ لائن میں نہیں جاتی. یہ جو سائیکل آپ کے لیے آتے ہیں، برا وقت آتا ہے، یہ جو سیٹ بیکس آتے ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، یہ آپ کو سکھانے کے لیے اللہ دیتا ہے. اس کا مطلب کہ کورس کریکشن کی ضرورت ہے. آپ کو ایک چیز غلط کر رہے ہیں، اب محنت کم کر رہے ہیں. جو انسان کامیاب ہوتا ہے وہ ہمیشہ، اس کی سب سے بڑی ایبلٹی ہوتی ہے کہ جو برا وقت جب آتا ہے اس کو برے وقت کو سنبھالنا آتا ہے، کوپ کرنا آتا ہے. کیونکہ برا وقت جب آتا ہے تو کئی دفعہ جب برے وقت میں ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں. اور وہ جو ڈیمورلائز جب آپ کو ایک سیٹ بیک کرتی ہے، وہ آپ کو ہراتے ہیں. کبھی آپ کو ہار ہرا نہیں سکتی جب تک آپ ہار ہی نہ مانیں. جب آپ ہار نہیں مانیں گے، آپ مسلسل برے وقت سے کھڑے ہوں گے، سیکھیں گے، محنت زیادہ کریں گے. اور جب آپ گر کے کھڑے ہوتے ہیں اور محنت پھر شروع کرتے ہیں، اب پہلے سے زیادہ آپ کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اپنی اور اسٹرینتھ ڈسکور کر لیتے ہیں. یہ ہے سائیکل جس کو اسٹرگل کہتے ہیں، جس کو جدوجہد کہتے ہیں، جو کامیابی کا راز ہے. اور یونیورسٹی کے لیے، جو آپ کے لیے، کیونکہ آپ سب کوالٹی ایجوکیشن لے رہے ہیں، تو کوالٹی ایجوکیشن کی سب سے بڑی کی صفت کیا ہے؟ آپ کی جو پاور انالیسز ہے، اپنی غلطیوں کا جائزہ لینا، وہ باقیوں سے زیادہ بہتر ہے.
اس لیے جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ آپ کو ایکوپ کرتی ہے اسٹرگل کرنے کی. آپ کی انالیسز ہر برے وقت کی آپ انالائز کرتے ہیں, پھر آپ ڈیمورلائز نہیں ہوتے, آپ انالائز کر کے پھر محنت کر کے اوپر آتے ہیں. تو اس طرح آپ کے زندگی کے سائیکل پہ ہر برا وقت آپ کو پریپیئر کرتا ہے اوپر جانے کا. زندگی ایک سٹیپنگ سٹون کا نام ہے, اور جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہتے ہیں آپ زندگی میں اوپر جاتے رہیں گے. میں نے اپنے ساتھ کرکٹرز دیکھے, بڑے ٹیلنٹڈ تھے, لیکن وہ کسی سٹیج کے اوپر جب کامیاب ہوتے تھے وہاں جا کے رک جاتے تھے. وہ اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. جس وقت آپ اپنے آپ کو چیلنج کرنا ختم کر دیتے ہیں آپ کی ڈکلائن شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ جو ہیومن پوٹینشیل ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کانسٹنٹلی آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں اور اپنی اپنی ویژن ہے اس کو اپ گریڈ کرتے رہیں. میں نے دیکھا کئی دفعہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں, ایک دم بوڑھے ہو جاتے ہیں, بال سفید ہو, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, زندگی کا پرپس چلا جاتا ہے, مقصد چلا جاتا ہے, کیونکہ چیلنج چلا جاتا ہے زندگی سے. میں نے اگر میں اپنی زندگی لوں تو اگر میں نے جب کرکٹ ختم کی تھی تو مجھے تو کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت تھی. میں بھی وہ باقیوں کی طرح کرکٹ کے اوپر باتیں بوتیں کرتا, کروڑوں روپیہ سال کا کما لیتا. لیکن اس وقت میرا جو پوٹینشیل, ایک ہیومن پوٹینشیل تھا, وہ رک جانا تھا, اس کی کیپ ہو جانی تھی. جس وقت جو چیلنج جاتا ہے آپ کا پوٹینشیل کیپ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کانسٹنٹلی اپنی جب آپ ایک مائل سٹون اچیو کرتے ہیں پھر اگلا مائل سٹون آ جاتا ہے, پھر اگلا آ جاتا ہے, اور یہ پھر آپ ریئلائز کریں گے کہ آپ ڈسکور کرتے رہیں گے. پھر آپ 2 سال کے بعد اپنے آپ کو جب اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے تو آپ سوچیں گے کہ وہ جو 2 سال پہلے جس چیز کو میں مشکل سمجھتا تھا وہ تو مشکل ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر وقت آپ اوپر جا رہے ہیں. میں نے جو فائنل جو آپ سے بات کرنی تھی وہ پلیز اپنی زندگی میں ایک چیز ڈالیں. ہم سب کے لیے رول ماڈلز ہوتے ہیں. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میرے رول ماڈلز تھے, میرے کزنز تھے, پھر اس سے بہتر ہوا تو پھر اور رول ماڈل ہو گیا, پھر اور ہو گیا. تو رول ماڈل ایک زندگی کا حصہ ہے ہمارا. جب کوئی بزنس میں جاتا ہے تو وہ کوئی بل گیٹس کو رول ماڈل رکھے گا, یا تو رول ماڈل ایک انسان ایمولیٹ کرتا ہے. بچپن سے آپ کے ماں باپ رول ماڈل ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, سو آن. اسکول کے اندر کوئی بڑا پڑھائی میں اچھا ہوگا, کہ اسپورٹس میں, وہ رول ماڈل بن جاتا ہے بچوں کا. جو دنیا کی تاریخ کا وہ رول ماڈل جس کو اللہ کہتا ہے کہ ان کو فالو کرو, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں یہ آپ سب کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب میں بڑا ہو رہا تھا انفارچونیٹلی کسی نے مجھے یہ بات نہیں بتائی. ہم جمعے کی نماز پہ میرے والد لے جاتے تھے, اس وقت زبردستی لے کے جاتے تھے, تب مجھے اتنا ایمان نہیں تھا اللہ میں. تو ادھر سنتے تھے چیزیں تو سمجھتے تھے کہ یہ صرف مسجد کے لیے باتیں ہیں. مجھے کسی نے نہیں بتایا, اور نہ مجھے کسی نے اسی طرح ان کی زندگی کے اوپر اس طرح بتایا جو کہ میں نے بعد میں خود کے پڑھ کے سمجھا. اس لیے میں یہ آج آپ سب کو بتا رہا ہوں. دیکھیں, دنیا کی تاریخ میں کسی انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو انہوں نے کیا, چاہے آپ مسلمان ہو یا نہ ہو. تو ان کی کوئی تو وجہ ہوگی جو اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. آپ جب ان کی زندگی فالو کریں گے تو یہ ساری ٹریٹس آپ کو ان میں ملیں گی. ان کی ویژن رحمت العالمین, انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے, یہ ویژن تھی. انسانیت اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے. جنہوں نے ان کو فالو کیا وہ سب بڑے نام بن گئے. یہ جو سارا برے صغیر کے اندر جنہوں نے اسلام لے کے گئے وہ سارے اللہ کے بڑے بڑے ولی تھے. نظام الدین اولیاء, داتا صاحب, حضرت بابا فرید, یہ سب بڑے نام تھے.
یہ ساروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا. آج بھی ان کے مزاروں پہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں کیونکہ بڑے انسان تھے. اسی طرح جب انہوں نے اب اللہ کے حبیب تھے, اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب تھے, لیکن ان کو جب مشکل وقت 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے, کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لوگوں نے مذاق اڑایا, ذلیل کیا, آسٹرسائز کیا, لیکن کسی سٹیج کے اوپر انہوں نے اپنی مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. جب لوگوں نے کہا کہ ان کو کہا ہر چیز آفر کی مکہ میں, انہوں نے کہا چاند ایک ہاتھ میں اور سورج ایک ہاتھ میں بھی دو تو نہیں, ویژن پہ کمپرومائز کروں گا. لیکن صلح حدیبیہ پہ کمپرومائز کیا, مشن کے لیے کمپرومائز کیا, اپنی ویژن کے لیے کمپرومائز کیا, ویژن کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو پڑھنی چاہیے, کبھی بھی ضرور پڑھیں کہ ان کے دنیا کے جانے کے بعد کیا ہوا. جن جن لوگوں نے ان کو دیکھا تھا سب لیڈر بن گئے. سو ان ادر ورڈز جنہوں نے ان کی زندگی کو فالو کیا سب عظیم. دنیا کی تاریخ میں آپ پڑھیں, ایک بک ہے دی عرب کانکویسٹ, وہ آپ اس لیے پڑھیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جب ایک ایک آدمی عظیم بن گیا. حضرت بلال جو ایک غلام تھے, یہاں جنرل باجوہ بیٹھے ہیں, جنرل ملٹری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سوچیں ایک غلام دو ایکسپیڈیشنز انہوں نے لیڈ کی تھی, تو انہوں نے کیا کیا کہ جو لوگ ٹرانسفارم ہو گئے سارے, جو ان کے ارد گرد تھے سب لیڈرز بن گئے. یہ تاریخ کا حصہ ہے, جو ان کی زندگی ہے. پلیز ریممبر, یہ کوئی میتھولوجی نہیں ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے. اس لیے آپ کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اور جو مدینہ کی ریاست تھی, جو ان کی سنت تھی, اس کے بیس, اس کے جو اصولوں کے اوپر 700 سال تک مسلمان دنیا کی عظیم پاور بنے رہے. تو وہ اصول کیا تھے؟ آج آپ یقین کریں, آج آپ جا کے اسکینڈینیویا میں دیکھیں, جو خوشحال ملک ہیں, وہ ہمارے سے زیادہ ان اصولوں پہ چل رہے ہیں. آج جو ان اصولوں پہ چلے گا وہ اوپر آ جائے گا. تو اس لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ ضرور اس کو اسٹڈی کریں, کیونکہ آپ, ایک وقت یہ تھا جب مسلمان اپنے عروج پہ تھے, تو جو ہمارے سائنٹسٹ تھے وہ سب سے بڑے ریلیجس اسکالر بھی تھے. الغزالی, بڑے بڑے نام تھے. وہ جو پڑھتا تھا سائنس, وہ پھر بہتر ایکسپلین کرتا تھا. قرآن میں تو عالم کا خاص درجہ ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے کہ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ جو پروسیس ہے اسٹرگل کا, یہ آپ کو بناتا ہے. آپ کا کیریکٹر بلڈنگ ادھر سے ہوتی ہے. کیوں ڈیموکریسی آگے نکل گئی اور ہمارے مسلمان پیچھے رہ گئے؟ کیونکہ ہمارے پہ بادشاہت تھی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اور شاہ ولی اللہ کے بادشاہت کی وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گئے اور وہاں ڈیموکریسی آ گئی اور مغرب آگے چلی گئی. کیوں ڈیموکریسی آگے چلی گئی؟ کیونکہ ڈیموکریسی میں دو چیزیں ہیں, میریٹوکریسی اور اکاؤنٹیبلٹی. لیڈرشپ کی ڈیموکریسی میں اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہ جواب دہ ہے, اور میریٹوکریسی ہے. بادشاہت کے اندر میریٹوکریسی نہیں ہے, اور اس لیے وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جمہوریت کا. اور اچھی جمہوریت کا مطلب, جمہوریت تو ہے ہی تب جس میں بہتر میریٹوکریسی, ان کے ادارے میرٹ کو اوپر لے کے آتے ہیں. اور جو معاشرے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے اندر سب سے پہلے میرٹ تباہ ہوتی ہے, اور پھر لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. اور یہ جو شارٹ کٹ سے, یہ جو بادشاہت کے اندر خون سے لیڈر بنتا ہے, یا جمہوریت کے اندر جو ہماری جمہوریت کی جو کیا فلو ہے, فیملی سسٹم, ساری فیملیز پولیٹکس میں آتی ہیں, یہ تو بالکل نفی کر دیتی ہے جمہوریت کی. اگر خون کے اوپر آپ نے آنا ہے, آپ کی صرف آپ کی میرٹ یہ ہے کہ آپ ایک فیملی میں پیدا ہوئے ہیں, تو یہ تو نفی ہوگی میریٹوکریسی کی. اور اسی وجہ سے 11 سال ایک پارٹی کا چیئرمین بنا رہے, اور اس کے بعد وہ ایک تھیوری لے کے آئے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے. میں آخر میں جلن نوید آپ کو پوری وش کرتا ہوں کہ اپنی ملک کی طرف سے
کہ یہ آپ جس طرف آپ کی یونیورسٹی جا رہی ہے اور جو آپ کوانٹملی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ جو آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی پارک کے اندر آج انویسٹ کیا ہے، میں ہر طرح کی آپ کو سپورٹ اشور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ آپ کو ہر طرح کی سپورٹ کرے گی. ہم نے ڈاکٹر عطاء الرحمان کو اپنی نالج اکانومی کی ٹاسک فورس کا ہیڈ بنایا ہوا ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ ہمیں پورا ایڈوائز کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اب ہم نے کنورٹ کرنا ٹورڈز اے نالج اکانومی. تو اس کے لیے کیا سٹیپس لینے ہیں، اس کے لیے ہم نے بجٹ بھی رکھا ہے. حالانکہ مشکل حالات ہیں، میں لوگوں کو یہ بتاتا رہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں عمران صاحب یہ کیا آپ بار بار کہتے رہتے ہیں کہ جی خسارہ تھا اور مشکل حالات ہیں. میں سب کو کہتا ہوں کہ میں اگلے 4 سال تک آپ کو ریمائنڈ کرواؤں گا کہ کس طرح کا پاکستان ہمیں چھوڑ کے گئے تھے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے کیا امپروومنٹ کی ہے. کمپیریزن ہوگی نا، موازنہ ہوگا. جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کس بیس سے ہم نے شروع کیا تو آپ کیسے کہیں گے کہ ہم نے کتنی امپروومنٹ کی. تو ہم نے اسپیشل ایمفیسس دیا سائنس اور ٹیکنالوجی پہ. انشاءاللہ جیسے جیسے اب ہمارا ملک سٹیبلائز کر کے، اب انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری ویلتھ کریشن ہوتی ہے، ہماری اکانومی بڑھتی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پورا ایمفیسس ہمارا تعلیم کے اوپر اور ہائر ایجوکیشن، اور خاص طور پہ جو فیوچر ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، جس طرح آپ نے مینشن کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈرون ٹیکنالوجی، یہ جس طرف اب دنیا جا رہی ہے. ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے، دنیا کا 2nd ینگسٹ آبادی ہے پاکستان کے اندر. اس کو اب ہم پورا یوٹیلائز کریں گے. یہ بہت بڑی ہماری طاقت ہے. اس کو ہم پورا کنورٹ کریں گے. یہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اندر ہر قسم کے ان کے لیے اپرچونٹیز پیدا کریں گے کہ تاکہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے ان ٹیکنالوجیز کا پوری طرح فائدہ اٹھائے، اور انشاءاللہ پاکستان کو ایک نالج اکانومی بنائے، جو کہ انفارچونیٹلی ابھی تک ہم نے اس کے اوپر زور نہیں دیا. تو میں آپ سب کا پھر شکر گزار ہوں. اور میں جنرل باجوہ آپ کو بھی داد دیتا ہوں کہ آرمی بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے جتنا آپ ایمفیسس تعلیم پہ دیتے ہیں، میں یہ بڑی اس کے لیے بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.